بارش میں دو نمازوں کو جمع کرنا یہ درست اور جائز ہے، چونکہ ابھی بارش کا ٹائم ہے، یہاں کئی دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے الحمدللہ۔ دو نمازوں کو ایک ساتھ میں جمع کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس لیے جب جمع کرنے کی بات آتی ہے نماز کو تو وہ مسجد سے نکل جاتی ہے۔ پہلی نماز تو پڑھتے ہیں، دوسری نماز میں وہ نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ چونکہ اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے، جس حدیث کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دو نمازوں کو بغیر عذر کے اس حساب سے پڑھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ ترمذی کے اندر ہے ایک حدیث ہے کہ من جمع بین صلاۃ من غیر عذر فقد اتى بابا من ابواب الکبائر، کہ جس نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو ایک ساتھ میں پڑھی تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے اندر داخل ہوا۔ ترمذی کی جو یہ روایت ہے، یہ روایت بہت زیادہ کمزور ہے، شیخ البانی نے اس کو ضعیف جدا کہا ہے، اور اس روایت کے اندر ایک راوی ہے حنش جو کہ بہت زیادہ کمزور ہے، اور محدثین نے اس کو متروک بھی کہا ہے۔ تو اس روایت کو بنیاد بنا کر کے یہ کہنا کہ دو نمازوں کو جمع کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے، اور یہ احناف کے یہاں عام طور سے پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ لوگ سفر میں بھی دو نمازوں کو، میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ سفر میں بھی یہ لوگ دو نمازوں کو ایک ساتھ میں جمع نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، یعنی ان کے یہاں ایک جمع سوری کا تصور پایا جاتا ہے، جمع سوری کا تصور ان کے یہاں ہے۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھے، یعنی پہلی نماز ہے اس کو آخری وقت میں پڑھے، اور جو دوسری نماز ہے اس کو شروع میں پڑھ لے، ہر نماز کو اپنے وقت میں۔ اور کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو جمع کرنے والی جو حدیثیں ہیں نا دو نمازوں کو، یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر وقت پہ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو چونکہ یہ قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جمع سوری کرتے ہیں کہ اگر کبھی جمع کرنے کی بات آ جائے تو ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھتے ہیں، یعنی پہلی جو نماز ہے اس کو اس کے آخری وقت میں، یعنی ہر نماز کے لیے ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، تو پہلی نماز جو ہے اس کی انتہا میں آ کر کے پڑھتے ہیں، اور جو دوسری نماز ہے اس کی ابتدا میں آ کر کے پڑھتے ہیں، تاکہ ہر نماز اپنے اپنے وقت میں مانا جائے۔ حالانکہ دیکھیے اسلام کے اندر اصل تو یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے، یہی اصل ہے۔ لیکن اگر آدمی سفر میں ہے، یا مان لے کہ خوف ہے، یا بیماری ہے، پریشانی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو اسلام نے وہاں رخصت دیا ہے کہ آدمی دو نمازوں کو ایک ساتھ میں جمع کر سکتا ہے، دو نمازوں کو ایک ساتھ میں جمع کر سکتا ہے۔ سفر میں ایک رخصت اور ہے کہ دو نمازوں کو ایک ساتھ میں جمع کرنے کے ساتھ ساتھ جو 4 رکعت والی نماز ہے اس میں قصر کر سکتا ہے، یعنی 4 کے بجائے 2 پڑھ سکتا ہے، یا 2 پڑھے گا وہاں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، یہ سب 4 رکعت والی نماز ہے نا۔ مغرب اور فجر میں قصر نہیں ہے، یعنی قصر کا مطلب ہوتا ہے آدھا کر کے پڑھنا۔ تو 4 رکعت والی جو نماز ہے اس میں 2 کر کے آدمی پڑھے گا سفر میں، لیکن حضر میں اگر جمع کرتا ہے تو وہاں قصر نہیں ہے۔ البتہ جمع ہے کب؟ کہ جب کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی مسئلہ آ جائے تو اس حساب سے 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، ابن حبان کی وہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخوصہ کما یحب ان تؤتى عزائمہ، کہ اللہ رب العالمین یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں کو تو قبول کرو، قبول کرنے کو پسند فرماتا ہے، اسی طرح جس طرح کہ اس کے احکام کو قبول کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا، یہ رخصت ہے اسلام کی طرف سے، اسلام میں رخصت ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، سفر میں جاتا ہے، یا مان لے کہ خوف کا معاملہ ہے، تو وہاں 2 نمازوں کو آدمی جمع کر سکتا ہے، اور 2 نمازوں کو جمع کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رفع حرج ہے، جو پریشانی ہے، جو دقت ہے، اس کو دور کرنا ہے،
نہ کہ پریشانی میں وہاں مبتلا کرنا ہے۔ اسی لیے تو دو نمازوں کو ایک ساتھ میں جمع کرنے کو اسلام نے کہا، یا اس کی رخصت دی ہے اسلام نے اس کا جو رخصت دیا ہے اس وجہ سے کہ جو پریشانی ہے، وہ دقت ہے، وہ ٹل جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث صحیح بخاری کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 7 رکعت ایک ساتھ میں اور 8 رکعت ایک ساتھ میں آپ نے ادا فرمائی، یعنی مغرب اور عشاء ایک ساتھ میں اور ظہر اور عصر ایک ساتھ میں۔ اور صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہوتے ہوئے، مدینہ میں رہتے ہوئے آپ نے 8 رکعتیں ایک ساتھ اور 7 ایک ساتھ ادا فرمائی، یعنی ظہر اور عصر ایک ساتھ، مغرب اور عشاء ایک ساتھ میں۔ یعنی دن کی جو نماز ہے ان دونوں کو ایک ساتھ میں جمع کیا جا سکتا ہے، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ میں اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ میں۔ یہ رات کی نماز ہے۔ فجر کی نماز کے ساتھ کوئی دوسری نماز جمع نہیں ہوگی، اس کے ساتھ دوسری نماز کو جمع کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ سفر میں ہے تو تقدیم بھی ہے، تاخیر بھی ہے۔ تقدیم کا مطلب ہے کہ ظہر کے ٹائم میں عصر کی نماز پڑھ لے، تاخیر کا مطلب ہے کہ عصر کے ٹائم میں ظہر کی نماز پڑھے، یا تقدیم کا مطلب ہے کہ مغرب کے ٹائم میں عشاء کی نماز پڑھ لے، اور تاخیر کا مطلب ہے کہ عشاء کے ٹائم میں مغرب کی نماز پڑھے۔ یہ تقدیم اور تاخیر جیسا کہ سفر کے اندر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہوتے ہوئے آپ نے 8 رکعت ایک ساتھ اور 7 رکعتیں ایک ساتھ ادا فرمائی، من غیر خوف ولا سفر، بغیر کسی خوف یا کوئی سفر کا بھی معاملہ نہیں تھا، یعنی خوف والی بھی بات نہیں تھی اور سفر میں بھی نہیں تھے، آپ نے جمع کیا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے من غیر خوف ولا مطر، کہ بغیر کسی خوف اور بغیر مطر کے۔ مطر کا مطلب ہوتا ہے بارش، یعنی بارش کا بھی موسم نہیں تھا یا بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، آپ نے دونوں نمازوں کو جمع کیا، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ میں، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ میں۔ ابو زبیر نے عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد تھے سعید، اس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال عبداللہ ابن عباس سے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا کہ بغیر خوف اور بغیر سفر یا بغیر مطر، بغیر بارش کے آپ نے دو نمازوں کو جمع کیا، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ میں، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ میں، تو ایسا کیوں کیا؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ارادہ اللہ یحرج احد من امتی، کہ آپ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ امت کی کسی فرد کو مشکل میں نہ ڈالے، دقت اور پریشانی میں نہ ڈالے، جس کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا۔ اچھا، اس میں ہے من غیر خوف ولا مطر، یا فی غیر خوف ولا مطر، بغیر خوف اور بغیر بارش کے آپ نے جمع کیا۔ اس حدیث کی بنیاد پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں لکھا ہے کہ بارش کے ٹائم میں دو نمازوں کا جمع کرنا، یہ صحابہ کے تصور میں یہ بات تھی اور یہ مسئلہ تھا، اس لیے انہوں نے ذکر کیا کہ من غیر خوف ولا مطر۔ اگر مطر میں یعنی بارش میں جمع کرنے والی بات اگر نہ ہوتی تو بارش کا ذکر وہاں نہیں آتا، اس کا ذکر کرنا یہ وہاں مناسب تھا ہی نہیں۔ گویا کہ بارش کے ٹائم میں دو نمازوں کو جمع کرنا یہ صحابہ کے زمانے میں تھا اور اسی لیے اس کے اندر ذکر آیا ہے۔ تو بارش اگر ہو تو بارش کے ٹائم میں چونکہ دو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ جو مصلین ہیں، جو نماز پڑھنے آتے ہیں، جو نمازی ہیں، ان کو دقت اور پریشانی لاحق نہ ہو۔ بہت ساری جگہوں میں راستے بند ہو جاتے ہیں، کیچڑ ہوتی ہے اور اس حساب سے مسئلہ بن جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنے کو ہے۔ تو بارش اگر ہو تو دو نمازوں کو بلا جھجک جمع کیا جا سکتا ہے، ظہر کے ساتھ عصر اور اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء۔ یہ نماز جمع کرنے کے بارے میں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اب یہ تو مان لے ایک حرج والی بات ہے نا، بارش کہ جہاں دقت اور پریشانی ہوتی ہے نمازی کو مسجد میں جانے کے لیے، یا کوئی خوف کا معاملہ ہو، اس کے علاوہ یا کوئی
بیماری ہو، بیمار پڑ جائے، اس کے لیے ہر نماز کے لیے وضو کرنا مشکل ہو، تو دو نمازوں کو ایک ساتھ میں جمع کر سکتا ہے، دو نمازوں کو ایک ساتھ میں جمع کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، استحاضہ والی، استحاضہ کا مسئلہ تھا اس کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ دو نمازوں کے لیے ایک ساتھ میں غسل کرو، اور پہلی نماز کو کچھ مؤخر کر لو اور دوسری نماز کو کچھ جلدی کر کے پڑھ لو، اس حساب سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا، یعنی دو نمازوں کا اس حدیث کے اندر ذکر ملتا ہے کہ مسئلہ اگر ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی عذر والی بات ہو، تو وہاں دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں عبداللہ ابن شقیق بیان کرتے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ وہ بصرہ کے اندر عصر کے بعد خطبہ دینے لگے، یہاں تک کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، سورج ڈوب گیا، سورج غروب ہو گیا اور ستارے چمکنے لگے، تو لوگ وہاں کہنے لگے نماز نماز نماز۔ اتنے میں ایک بنو تمیم کا ایک آدمی آیا اور وہ مسلسل بغیر وقفہ کے وہ آواز لگانے لگا، نماز نماز نماز۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تمہاری ماں نہ ہو، یعنی جس طرح اور بھی محاورات ہے عربی میں، ثقلت کا امو کا، ہے نا، تو اس حساب سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مجھے سنت سکھا رہے ہو، تو مجھے سنت بتلا رہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے مدینہ کے اندر کرتے ہوئے دیکھا، یا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ ظہر اور عصر کو آپ نے ایک ساتھ میں اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ میں جمع کیا۔ پھر عبداللہ ابن شقیق کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات میرے دل میں کھٹک جیسا محسوس کیا، یا یہ بات کھٹکتی رہی، تو میں نے جا کر کے ابو ہریرہ سے پوچھا، ابو ہریرہ سے، کہ عبداللہ ابن عباس نے ایسا کہا یا ایسا کیا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اس نے سچ کہا ہے، یعنی عبداللہ ابن عباس کی جو بات تھی اس کی تصدیق ابو ہریرہ نے کی کہ اس نے حق کہا ہے، سچ کہا ہے وہ۔ تو گویا کہ دو نمازوں کو ایک ساتھ میں جمع کیا جا سکتا ہے، دو نمازوں کو ایک ساتھ میں جمع کرنے کی اب یہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ من غیر خوف ولا مطر یا من غیر خوف ولا سفر، اس سے بعض علماء نے لیا ہے کہ علی الاطلاق حضر میں یعنی موجودگی میں دو نمازوں کو آدمی بغیر عذر کے جمع کر سکتا ہے نا، جبکہ دوسرے کچھ علماء ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، بغیر عذر کے جمع کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے یا یہ منع ہے۔ کچھ علماء اور ہیں جو بیچ میں جن کا یہ کہنا ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی جمع کر لیتا ہے تو حرج کی بات نہیں ہے، اور درست رائے یہی ہے کہ اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ آدمی عادت نہ بنائے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری وغیرہ کے اندر نقل کیا ہے، اور اس کو عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اگر کبھی کبھار اس حساب سے آدمی کر لیتا ہے، یعنی حافظ ابن حجر کا قول نقل کیا ہے اس میں کہ کبھی کبھار اگر کر لیتا ہے، یعنی عادت نہ بنائے آدمی کہ روزانہ آدمی یا برابر اس حساب سے دو نمازوں کو حضر میں یعنی موجودگی میں بغیر کسی عذر اور بغیر کسی سبب کے جمع کرے، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو حرج کی بات نہیں، البتہ عادت نہ بنائے۔ بعض علماء ہیں جو اسے سختی سے منع کرتے ہیں۔ تو اگر عذر ہے تو عذر میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، عذر اگر ہے تو وہاں دو نمازوں کو جمع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو بارش اگر ہو رہی ہے تو بارش کے ٹائم میں دقت اور پریشانی ہوتی ہے نمازی کو آنے میں، جس کی وجہ سے دو نمازوں کو اگر ایک ساتھ میں پڑھ لے تو حرج کی بات نہیں ہے، یعنی ظہر اور عصر کو ایک ساتھ میں، اسی طرح سے مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ میں۔ اور یہاں لوگ جمع سوری کا ذکر کرتے ہیں کہ جمع سوری کرے، جیسے کہ حناف کے یہاں جمع سوری کا مطلب، اور جمع سوری میں تو اور دقت والی بات ہوتی ہے۔ اسلام نے اس مسئلے کو ختم کیا ہے، رفع حرج کے لیے دو نمازوں کو ایک ساتھ میں جمع کرنے کو کہا۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جمع سوری ہی جائز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شکل جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ کہتے کہ جو ظہر کی جو نماز ہے نا آخری ٹائم میں پڑھیں گے اور ظہر کے ٹائم میں ہی پڑھیں گے، اور عصر کی جو نماز ہے وہ عصر کے اول وقت میں پڑھیں گے، لیکن ایک وقت میں دونوں نماز کو جمع نہیں کریں گے، جیسا کہ احناف کے یہاں۔ تو یہ جو ہے اس میں اور دقت والی بات ہے، جو جمع سوری والی بات کہی جاتی ہے۔ درست بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی والی اگر بات ہے تو دو نمازوں کو ایک ساتھ میں
جمع کیا جا سکتا ہے، ظہر عصر کو، اور اسی طرح سے مغرب عشاء کو ایک ساتھ میں۔ یہ بارش کا بھی معاملہ ہے تو بارش میں بھی اس حساب سے دو نمازوں کو جمع کرنا یہ درست ہے، اور اسلام میں اس کی رخصت ہے۔